اسلامہ نے جو مسلمان کی جو جان ہے اور اس کا جو خون ہے اس کی حرمت کو بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. میں چاہوں گا ایاز بھائی اس عنوان کو بھی آپ نے. جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں تین چیزیں بیان فرمائی کہ بے شک تم پر دوسرے مسلمان کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت کی حفاظت بالکل ایسے ہی ہے. باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر ظاہر لوگوں کے دلوں کے اندر بات کو اتارنا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے انداز میں پوچھا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے؟ تو تمام صحابہ کرام خاموش رہے، اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کیا کرتے تھے تو ابتداءً صحابہ کرام خاموش رہا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا کہ کیا آج حج کا دن نہیں، حج کا بڑا دن نہیں؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یہ بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا اللہ و رسول عالم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب عطا فرمایا. اسی طرح پھر تیسرے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں پوچھا، اور پھر اس کے بعد یہ تینوں عظمتیں بیان کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ تم پر تمہارے دوسرے مسلمان بھائی کا خون، اس کے مال، اس کی عزت جو ہے بالکل ایسی ہی حرام ہے، اس کی حرمت بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، جیسے اس مہینے کی حرمت ہے، جیسے اس شہر کی حرمت ہے، بالکل ایسی حرمت تم پر تمہارے اس مسلمان بھائی کی ہے. اچھا سلمان بھائی، یہاں پر ان تینوں چیزوں کو ہم دیکھیں تو خیر خواہی کا سرچشمہ ہی یہ تینوں چیزیں. ماشاءاللہ. اچھا آج ہماری جو دوڑ ہی مفاد کی خاطر ہے، ایک دوسرے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ملے. اچھا آپ دیکھیے یہ تینوں چیزیں جان، مال، عزت، یہ ایسی خیر خواہی کا سرچشمہ ہے کہ جب ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں، اس کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں، تو خود بخود دیکھیے ہمارا مفاد بھی سیکیور ہو جاتا ہے. مطلب آج تو بظاہر یہی ہوتا ہے کہ لوگ فقط اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور فقط اپنے مفاد کو پیش نظر رکھنے کے دوسرے کی گردن پر جو ہے وہ پاؤں رکھ ڈالتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. جبکہ صحیح اور پیارا اور حسین طریقہ یہ ہے کہ بندہ جب دوسرے کے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے تو اس کا مفاد خود بخود سیکیور ہو جاتا ہے. اور یہ وہ ایک ایسا نفع مند سودا ہے سلمان بھائی کہ اگر بندہ اس سودے کو کرے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اس کا مفاد تو ملے گا، اللہ کی رضا بھی ساتھ ساتھ ملے گی. اور اگر فقط انسان اپنے ہی مفاد کو پیش نظر رکھتا رہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ نقصان کا سودا ہے. تو بندہ دوسرے کے، اپنے مسلمان بھائی کے مفاد کو پیش نظر رکھے، اس کے فائدے کو پیش نظر رکھے. آپ دیکھیے کشف المحجوب میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ لینے سے آتی ہیں جبکہ وہ دینے سے ملتی ہیں، دینے سے عطا ہوتی ہیں. تو ایک اس میں سے آپ نے فرمایا عزت. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی عزت نہیں دیتا، مجھے کوئی عزت نہیں دیتا. تو آپ فرماتے ہیں عزت جب آپ دینا شروع کریں گے تو خود بخود ملنا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں دوسرا ہے مال. بندہ جو ہے نا مال کو بچا بچا کر رکھتا ہے کہ شاید وہ بڑھے گا، اس خرچ کرنے کا ڈر رہتا ہے. تو فرمایا نہیں، مال وہ چیز ہے کہ جب اس کو انسان اپنے سے دور رکھتا ہے تو یہ بڑھتا ہے. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وقت، کہ بندہ جو ہے وہ وقت نہیں نکالتا، درود پاک کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، عبادات کے لیے وقت نہیں ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں وقت کو بچا رہا ہوں، جبکہ اصل وقت وہی ہے جو ان عبادات کے اندر گزر جائے. تو ہم ان تینوں چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ مال، جان اور عزت یہ ایک ایسا خیر خواہی کا سرچشمہ ہے کہ انسان جب یہ کرتا ہے تو اس کو اس کا مفاد بھی ملتا ہے، اللہ کی رضا بھی ساتھ ساتھ حاصل ہوتی ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِ